أتيت وقد توزعت الهدايا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خصوصی طور پہ رمضان شریف کی تیاری کے حوالے سے ہے، رمضان شریف کی تیاری کے حوالے سے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف فار رمضان۔ اب رمضان کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے اور خاص مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ہمیں تیاری بھی خاص ہی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری بھی خاص ہی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کریم کی چند آیات جو ہے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، تاکہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ عزیز آگے ہم کیری آن کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر جو ہے وہ 185، آیت نمبر 185 کے اندر رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ پھر فرماتا ہے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن میں؟ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان جو ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا، جس کے اندر قرآن اتارا گیا۔ پھر ارشاد میں ھدی للناس، کہ اس کے اندر کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور رہنمائی، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ والفرقان، فرقان کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، اس کے اندر روشن باتیں ہیں، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں قرآن کے اندر۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہد منکم شہر، رب فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کو، اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، تو وہ اس کا روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کریں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو اب یہاں تک جو ہے یہ سورہ البقرہ کی جو آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ آیت کریمہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتلاتی ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کس وجہ سے ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کی جو اہمیت ہے، the importance of رمضان، وہ کس وجہ سے ہے؟ because the Quran was revealed in the blessed month، کہ قرآن جو ہے اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق جو کرتی ہیں چیزیں، جو باتیں، وہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا کہ رمضان کو جو ہے وہ کس وجہ سے اہمیت مل رہی ہے؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن جو ہے اس کے اندر نازل ہوا۔ اب ویسے تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن وہ بڑا اہم ہے۔ الحمدللہ مسلمان کی زندگی میں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن چند مہینے یا چند راتیں یا چند دن ایسے ہیں جو خاص الخاص ہیں، جو یعنی کہ خاص الخاص سے مراد کیا ہے؟ دے آر ویری امپورٹنٹ، اور ان کی وجہ بھی جو ہے وہ ہمیں سننے میں قرآن اور حدیث کے اندر ملتی ہے۔ اب اسی طرح سے جیسے رمضان کے حوالے سے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ کیونکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر۔ اور پھر لیلۃ القدر، اب پہلے تو فرمایا کہ اس مہینے کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ قرآن اس کے اندر نازل ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اگلی بات میں رب فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر لیلۃ القدر بھی آ گئی، اس کے اندر قرآن کا نازل ہونا بھی آ گیا، اور پھر ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور بات
کہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا. اگر قرآن کی یہ اہمیت ہے تو یہاں پر آپ سب یہ سوچئے گا کہ جس ہستی کے اوپر جس شخصیت کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کی اہمیت کتنی ہوگی. یہاں پہ سب لوگ سبحان اللہ کہیے کہ جس ہستی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا رب کی ذات, رب کے سامنے, رب کے پاس اس ہستی کا مقام کیا ہو گیا. اس لیے تو رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین, وہ خاتم النبیین, وہ سید الانبیاء ہیں. اللہ اکبر. اس لیے تو ان کے بارے میں فرمایا اور وہ کیا ہیں, وہ رب کے محبوب ہیں, وہ رب کے محبوب ہیں. رب ان سے محبت فرماتا ہے. اس لیے تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں کتنی آیات اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں بیان کی ہیں. باقی بہت سارے انبیاء ہیں, آپ دیکھیں جب بھی بہت سارے انبیاء کا ذکر آتا ہے تو رب بار بار ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر, کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, کبھی داؤد علیہ السلام کا ذکر, کبھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر. لیکن قربان جائے گا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جب بھی رب نے جب ہمارے نبی کا ذکر کیا, رب نے آپ کو محبتوں بھرے الفاظ سے یاد فرمایا. کبھی وہ لیل کی زلفیں والا کہا, کبھی وہ دہا چمکتا ہوا چہرہ, وہ دہا واللیل اذا سجا, اے چمکتے ہوئے چہرے والے کی قسم. کبھی آپ کے شہر کی قسم رب کھاتا ہے, اور وہ انت حل بہذا البلد, اور کبھی فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے آپ کے شہر مکہ کی قسم کھائی, اس لیے نہیں کھائی کہ آپ کے وہاں پر میرا گھر ہے, میں نے اس لیے کھائی وہ انت حل بہذا البلد, کیونکہ اے میرے حبیب آپ اس شہر میں بستے ہیں, اس لیے میں نے آپ کے شہر مکہ کی قسم کھائی. سبحان اللہ. تو یہاں پر یہ میں بات صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کہ ماہ رمضان کو فضیلت ملتی ہے قرآن کی وجہ سے, ماہ رمضان کو فضیلت ملتی ہے لیلۃ القدر کی وجہ سے, تو سوچئے کہ یہ قرآن جس ہستی کے اوپر یہ نازل ہوا اس ہستی کا مقام کیا ہوگا. تو اس ہستی کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ ہر لمحہ ہمارے دل اس ہستی سے ہر وقت تر و تازہ رہنے چاہیے. ہر وقت جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہمارے دلوں کے اندر سرکار کی محبت ایسے جاگنی چاہیے, پتہ چلے کہ سرکار کا عاشق آ گیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آ گئے. اور جب روز محشر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یہ نبی کا غلام آ گیا, نبی کا امتی آ گیا. تو ایسی ہماری حالتیں ہونی چاہیے. الحمدللہ. بہرحال آگے اب بات کی طرف چلتے ہیں, میں بڑھاتی ہوں. تو ماہ رمضان کی ہم فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ماہ رمضان کی فضیلت ایک تو ہمیں پتہ چلا قرآن کی روشنی میں کہ یہ قرآن نازل ہوا. اب پھر ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے, یہ لفظ نکلا ہے رمضن سے. لفظ کس سے نکلا ہے؟ رمضن سے. رمضن کا مطلب کیا ہے؟ تیز دھوپ. کیا مطلب ہے؟ تیز دھوپ یا گرم ہونا. تو اب اس کے اندر جو ہے اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزہ دار جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھوک اور پیاس کی گرمی سے جل جاتے ہیں نا, یعنی کہ کیونکہ بھوک, اگر روزے الحمدللہ ویسے تو روزے کیونکہ کبھی سردیوں میں کبھی موسم گرما میں یعنی کہ سمر میں آتے ہیں, لیکن جب موسم گرما میں یعنی کہ جب سمر میں آتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی کی شدت ہوتی ہے, پیاس کی شدت ہوتی ہے, بھوک کی شدت ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت روزے داروں کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ ایک روزہ دار جو ہے اپنے روزے کو کیسے بچا کے رکھتا ہے, کیونکہ وہ یہ جانتا ہے, اس کے دل میں یہ پکا ایمان ہے کہ رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا, اور وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تو میں لہٰذا میں پانی پی لوں. ہرگز وہ ایسا نہیں کرتا. تو یہ اس کے اندر ایک ایمان کی کیفیت ہے الحمدللہ. پھر دوسری بات میں یہ فرمایا گیا کہ یہ بھی ہے, اس کو اس لیے بھی رمضان کہا گیا کہ اس میں جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ جو ہیں, روزے دار جو ہیں ان کے گناہ جل جاتے ہیں شدت کی. کس کی وجہ سے؟ عبادت کی کثرت کی وجہ سے, روزوں کی کثرت کی وجہ سے, بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے, اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ جل جاتے ہیں. اس لیے اس ماہ رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے. تو اور یہ تو ہو گئی, اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا. بہرحال اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اس کو رمضان نہ کہا جائے کیونکہ رمضان رب تعالیٰ کا نام ہے, تو اس لیے اس کو جب بھی پکارا جائے تو اس کا کہا جائے ماہ رمضان, یعنی کہ رمضان کا مہینہ, اس کو اس طرح سے کہا جائے. پھر آگے آپ دیکھیے کہ رمضان شریف کے مختلف نام ہیں. رمضان شریف کو کہیں پر کہا گیا سید الشہور. سید الشہور کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مہینوں کا سردار ہے.
تمام مہینوں کا سردار. اور اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ مجموع الزوائد کے اندر حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جو سید الشہور رمضان کے مہینوں کا سردار کون؟ وہ رمضان ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے دنوں کا جو سردار ہے وہ کیا ہے؟ سید الایام. کس کو کہا جاتا ہے؟ جمعہ کو. سید الایام جمعہ، کہ دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے، یعنی کہ فرائیڈے کا ڈے ہے. تو اسی طرح سے مہینوں کا جو سردار ہے وہ ماہ رمضان ہے. تو اس کو سید الشہور بھی کہا گیا. اور پھر اس کو جو ہے شہر الصبر، کہ صبر والا مہینہ بھی اس کو کہا گیا. اور پھر کہیں پر اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا، ہمدردی کا مہینہ. کیوں ہمدردی کا مہینہ؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس مہینے کے اندر ہم جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارے دل کے اندر ان لوگوں کے حوالے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، جن لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی میسر نہیں. تو جب ہم سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ہمارے دل کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سوچتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا. تو اس کے علاوہ اور بھی اس مہینے کے بہت سارے نام ہیں. کہیں پر اس مہینے کو جود و سہا کا مہینہ کہا گیا. جود و سہا کیا کہتے ہیں؟ سخاوت کا مہینہ. سخاوت کسے کہا جاتا ہے؟ جنروسٹی کا مہینہ، کہ جس کے اندر آپ، اور اس کا ہمیں ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث مبارکہ سے. کیونکہ مسلمان کے لیے، ہمارے لیے جو سورسز ہیں کسی بھی انفارمیشن کے لینے کے لیے، وہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مثلا قرآن پاک جو ہے، یا تو ہمیں اس کے حوالے سے اس میں پتہ چلتا ہے، یا پھر حدیث مبارکہ سے، سرکار کی سنت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی سخاوت، آپ کا لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کو جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا آپ کا کتنا بڑھ جایا کرتا تھا. تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کو جو ہے وہ جود و سخاوت والا مہینہ، دا منتھ آف جنروسٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ کے جتنے بھی اس کے اندر جو برکتیں ہیں ان کو پانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا، ابھی اس کے علاوہ جو اب میں بات کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یا ہمیں قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا سرکار دو عالم وسلم کی سنت طیبہ سے، یا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے بعد سرکار کے صحابہ سے، سرکار کے اصحاب کا جو طریقہ کار تھا، یا پھر ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے سنت صحابہ، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے نا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری اور پھر میرے بعد میرے خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جو 4 رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں، جس میں سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام مبارک، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام مبارک، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام مبارک، پھر سیدنا علی شیر خدا کا نام مبارک جو ہے، یہ ہمیں سننے میں، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ان کی جو سنت ہے اس کو بھی پکڑنا ہمارے اوپر لازم ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس نبی کریم کی سنت طیبہ ہے تو اگر آپ نے نہیں کیا تو نہ کیا جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ جس میں سرکار نے واضح ارشاد فرمایا کہ میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو. اچھا، اب اس کے بارے میں اب میں بتاتی ہوں کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تڑپ کے حوالے سے تھوڑا سا میں بات کروں گی، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ تڑپ اور وہ احساس پیدا ہو، اور ہم بھی رمضان شریف کا اسی طرح سے استقبال کریں جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کو گریٹ کیا کرتے تھے، اس کا استقبال کیا کرتے تھے. مثلا اب میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ سب الحمدللہ اس حدیث مبارکہ کو سب نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کئی دن، ایون جب رجب کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اللہ بارک لنا فی رجب و شبان، اللہ تو ہمارے لیے رجب میں اور شبان میں برکت عطا فرما. اور پھر کیا فرماتے تھے؟ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ تو ہمارے نصیبوں میں لکھ دے کہ ہم رمضان کو پا سکیں. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے یہ آپ کا طریقہ کار تھا. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت یعلا بن فضل فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے، کیا فرماتے ہیں؟ کون یدعون اللہ تعالی ستہ،
کیا فرماتے ہیں کہ ستاتی اشہر، کہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ تھے سرکار کے وہ 6 مہینہ پہلے ہی جو ہے وہ رمضان شریف کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے، رمضان شریف کو پانے کی دعا کیا، یعنی کہ 6 مہینے پہلے ان کا یہ عمل جو ہے وہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا کیا عالم تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سنت کا کیا عالم تھا، کہ آپ جو ہیں وہ رمضان کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کا کیوں دعائیں کیا کرتے تھے؟ اچھا میں ایک اور پہلے بات بتا دوں، پھر میں بتاتی ہوں کہ کیوں۔ اب جب رمضان کریم کا جب چاند دیکھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ جو ہے ایک حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامعہ صغیر حدیث جو ہے وہ جامعہ صغیر سے لی گئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے میرا جو ہے وہ رنگ متغیر اس لیے بدل جاتا ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں رمضان کے اندر میں عبادت نہ کر سکوں، میں اللہ کا قرب نہ حاصل کر سکوں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، کتنی محبت، اور دیکھیے سرکار دو عالم وسلم کا مقام دیکھیے، سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، اور آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ واضح کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب یعنی کہ آپ کی وجہ سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو آپ جن کی وجہ سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، آپ یہ سوچئے کہ خود ان کا عالم کیا تھا کہ وہ خود اس قدر اس ذات کے اس وجہ سے وہ تھے، یعنی کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا کہ وہ ان کو یہ خدشہ ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم رمضان کی عبادت نہ کر سکیں، رمضان کے روزوں کو نہ پا سکیں۔ تو یہ سرکار دو عالم وسلم کی رمضان سے یہ محبت تھی، یہ آپ وسلم کی رمضان سے محبت تھی۔ اور پھر نہ صرف یہ، یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں سناتی ہوں، جب رمضان شریف کا جب چاند نکلتا تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ اب مبارکباد دینے کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور حدیث جو ہے یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، سنن نسائی کی حدیث مبارکہ، اور اس کے الفاظ کیا ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے، اور پھر کیا فرماتے؟ آپ فرماتے یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، آپ فرماتے کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا اور شہر مبارک، اور یہ مبارک مہینہ ہے کتب اللہ علیکم سیاما، کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر جو شیطان ہیں، شیاطین جو ہیں ان کو جو ہے، اور فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، کہ جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی شیاطین شیطان اور اس کی جتنی آل اولاد سب کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر یہیں تک بات ختم نہیں، اگلی بات میں فرمایا کہ جو کوئی بھی اس سے محروم ہو گیا وہ حقیقت میں محروم ہو گیا۔ یہ اب حدیث مبارکہ کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سنن نسائی جو ہے یہ صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک مستند کتاب ہے، جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک تو روزے رب نے فرض کیے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے اندر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، شیاطین دے آر ان چینز، وہ ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اسی سے وابستہ جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گی وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بہت سارے رمضان شریف کے اندر بھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا قتل بھی ہو رہا ہے، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان تو جکڑ دیا گیا، تو اس کی وجہ جو ہے علماء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں شیاطین تو جکڑ دیے گئے،
شیاطین تو جگڑ دیے گئے، لیکن دوسرا بڑا دشمن کون ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے، جو تو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اور اسی نفس کے حوالے سے سرکار دو عالم وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میں کتنی دفعہ بیان کر چکی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے، when he was returning from a battlefield، تو آپ نے فرمایا کہ now we are going to do jihad against our نفس۔ اور یہ جو جہاد ہے، یہ جو لڑائی ہے اپنے نفس کے خلاف، یہ سب سے بڑی جنگ ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ تو یہ جو نفس ہے نا، نفس تو وہیں پر موجود ہے، نفس تو ہمارے اندر موجود ہے۔ شیاطین جو ہیں یہ تو ایکسٹرنل اینمیز ہے نا، یہ تو باہر سے حملہ کر رہے ہیں، لیکن جو اندر ہمارے نفس ہے وہ تو اندر 24 گھنٹے اندر بیٹھا ہے، اور بار بار ہمیں جو ہے ہمارے نفس کو ہمیں ورگلاتا رہتا ہے کہ اب تم یہ کرو، تم فلاں کے ساتھ لڑائی کرو، تم فلاں کے ساتھ یہ کرو، تم فلاں کا قتل کرو، تم فلاں کی یہ کرو۔ تو یہ ہمارے اندر ہے۔ تو اس نفس کو مارنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرنی پڑتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اس کے بعد آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ جو نفس ہے، نفس آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے نفس کو، اور یہ جو روزہ ہے نا، روزہ کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آپ کا جب پیٹ خالی ہے، کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر انسان کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب انسان کا پیٹ خالی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ، اس کا دماغ بھی زیادہ اچھی طریقے سے کام کرتا ہے، اور اس کا جو ہے اس کا وہ پورا اپنا جو جسم ہے، اس کا نفس بھی جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہتا ہے۔ تو اس لیے روزے کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ تو یہاں سے جو ہم نے حاصل کرنا ہے رمضان شریف سے، کہ روزوں سے وہ اپنے اندر تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنی، اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہم نے بنانا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہم نے بنانا ہے۔ تو رمضان شریف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری احادیث مبارکہ ہیں، یہ اسی چیز کا ہمیں بتلا رہی ہے کہ رمضان شریف جب آئے تو پھر تم لوگ جو ہے رمضان کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے تیاری کر لو۔ اور اس کی تیاری کیسے؟ وہ شعبان کا مہینے کو اس لیے تو بار بار فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تو فرماتے تھے کہ شعبان جو ہے شہری، کہ شعبان میرا مہینہ، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو شعبان بیسیکلی یہ ریہرسل ہو رہی ہے، اس مہینے میں ہم ریہرسل کر رہے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کو ریہرسل کر رہے ہیں، تاکہ جب رمضان شریف آئے تو یہ نہ ہو کہ ہم اس وقت ریہرسل شروع کریں، نہیں، کیونکہ رمضان شریف میں تو اب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کے اندر جو برکتیں، جو سعادتیں ہیں، ان کو ہم نے لوٹنا ہے، ان کو ہم نے ایسے we need to get ready for it، کہ تاکہ جیسے ہی رمضان شریف آئے تو ہم لوگ بالکل تیار ہوں رمضان شریف کے لیے۔ تو یہ آپ نے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ اس چیز کا ہمیں ثبوت دیتی ہے، لہٰذا ہم سب کو جو ہے وہ اپنی رمضان شریف کی تیاری اسی طرح سے کرنی ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ایک خطبہ جو ہے، اور یہ خطبہ وہ تھا کہ جب جس کے بارے میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ شعبان کا جب آخری جو دن تھا، آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا، سرمن، جس کو ہم سرمن کہتے ہیں، یہ خطبہ دیا، اور اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ آج ساری کی ساری باتیں جو ہے رمضان کی تیاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے حوالے سے کر رہی ہوں، تاکہ ہم سب کو پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی، تو ہم نے بحیثیت ایک مسلمان خاتون ہم نے بھی اپنی جو ہے وہ تیاری اسی طرح سے کرنی ہے۔ اب وہ سرکار دو عالم وسلم کا خطبہ جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیے، سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر ارشاد کیا فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے میں روزہ فرض کر دیا، اور اس رات کے قیام کو، جس کو ہم تراویح کی نماز بھی کہتے ہیں، اس کو آپ نے فرمایا باعث ثواب
بنا دیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے اگلی بات، یہ بڑی خوبصورت بات، اور میں یہ کہوں گی اگر ہم سب کو یہ بات، یہ حدیث مبارکہ سرکار کے یہ الفاظ کی سمجھ آ جائے، یقین کریں تو کوئی شخص بھی جو ہے رمضان کی سعادت، اس کی برکت سے جو ہے وہ کیا کہیں گے، محروم نہیں رہے گا. وہ کیا الفاظ ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مہینہ میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. اس بات کو سمجھیے، سوچیے کہ مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں ایک فرض جب آپ ادا کریں گے، وہ فرض نماز ہے، وہ کوئی بھی فرض فریضہ، کوئی بھی فرض ہے، کوئی بھی اوبلیگیٹری ایکشن ہے، اگر آپ نے ایک فرض ادا کیا تو آپ کو 70 فرضوں کا ثواب ہے. جبکہ دیکھیں باقی مہینوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. باقی مہینوں میں تو اگر میں نے ایک فرض ادا کیا تو مجھے ایک فرض کا ہی ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے کے اندر اگر میں نے ایک فرض ادا کیا تو مجھے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی تیاری کو ایسے کریں کہ ماہ رمضان کے اندر جب آپ اپنی فرض نمازیں پڑھیں، ایک تو اپنی نمازوں کی قضا، اپنی نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنی نمازوں کو بالکل بھی مس نہیں کرنا. یہ تو پکا تہیہ کر لیں. وہ لوگ جو نماز کے پابند نہیں بھی ہیں وہ بھی تہیہ کریں، جو نماز کے پابند ہیں وہ بھی تہیہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنی فرض نماز کو ہم نے مس نہیں کرنا. ایک چیز، کیونکہ اگر ثواب 70 گنا 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے تو پھر عذاب بھی ایسا ہی ہے نا، تو گناہ بھی تو اسی طرح سے ہوگا نا. کیونکہ جب مہینے کی فضیلت اتنی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے، تو پھر گناہ بھی تو اسی طرح سے آپ کو ملے گا نا. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے، سب پکا تہیہ کریں. ہم نے اپنی نمازوں کو قضا نہیں ہونے دینا رمضان شریف کے اندر. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بازار میں گئی ہیں، کہیں پہ بھی جاتی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، خانہ داری کر رہی ہیں، اور آپ گھروں کے اندر افطاری کر رہی ہیں، جو کوئی بھی ہے گھر کے اندر پورا کا پورا آپ کا گھر مہمانوں سے بھر جائے، سب ایک جگہ، لیکن آپ کی نماز کی اہمیت وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. سب سے پہلے اللہ کے فرض کو آپ نے ادا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اور کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو پچھلی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، جتنی بھی آپ کی قضا نمازیں، رمضان شریف کے اندر بہترین موقع ہے اپنی ان نمازوں کی قضا کرنا شروع کریں، اپنی ان نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دیں. اور قضا کے اندر آپ سب جانتی ہیں، یہ بار بار مسئلہ میں بیان کر چکی ہوں کہ قضا جب بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر فرضوں کی قضا کی جاتی ہے اور وتر کی قضا کی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں کی جاتی. تو آپ جو ہیں ان کی قضا کریں. ہر نماز کے ساتھ اپنی کوشش، اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد میں نے اپنی اتنی نمازیں جو ہے وہ میں نے قضا اپنی پڑھنی ہے، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے. اور یہاں پر میں ایک ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ کوشش کریں ہمارے گھروں کے اندر یہ رمضان شریف کے اندر افطار پارٹیوں کا بہت زیادہ انتظام کیا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اس حوالے سے بہت ساری حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کو، اگر تم نے کسی کو روزہ افطار کروایا تو تمہیں بڑا ثواب ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں گی، ہماری جو افطار پارٹیاں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم غربا کو تو بلا نہیں رہے، ہم تو بلاتے ہیں ان سارے لوگوں کو جو حیثیت والے لوگ ہیں، جو مال و دولت والے لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہم ان کو بلا کے ہم جو ہیں جب افطار پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا سب سے بڑا جو نقصان کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان لمحات کو، افطاری سے پہلے وہ سارے لمحات جو اللہ سے معافی مانگنے کی ہیں، کیونکہ افطاری سے پہلے کا جو وقت، افطار کا وقت، وہ اتنا قیمتی وقت ہے. اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ جہنم سے ان کو آزادی ملتی ہے، اور وہ سارے کا سارا وقت ہم افطاری کے اندر گزارے تھے. کبھی فلاں چٹنی بنا لیں تو کبھی آلو بخارے کی چٹنی ہے، تو کبھی املی کی چٹنی ہے، تو کبھی فلاں کھجور، تو کبھی فلاں، تو کبھی فلاں ہانڈی، تو کبھی فلاں ڈش. ہم یہ سارا وقت 6 5 ہانڈیاں بنا کے اور ہم سارا دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہماری عصر کی نماز بھی گئی، ہماری مغرب کی نماز بھی گئی، اور پھر عشاء کی نماز بھی گئی، اتنی تھکاوٹ ہوئی، تراویح بھی گئی. آپ یہ سوچیں ہم کتنا گناہ اپنے سر پہ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ثواب کمائیں، ہم وہاں پر ہم گناہ اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے اس چیز کو ایوائڈ کیجئے. اس چیز کو جتنا آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں. خواتین یہ کر سکتی ہیں
کہ جیسے خواتین جب آپ ایام حیض میں ہیں، جب آپ پیریڈز میں ہیں، تو پیریڈز کے دوران جو آپ کے ڈیز ہیں، آپ ان دنوں میں اگر آپ نے افطار پارٹی کرنی ہے، لوگوں کو بلانا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ اپنی فیملیز کو بلائیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ رمضان شریف میں یہ ساری الحمدللہ یہ جو دسترخوان سجتے ہیں، یہ پہلے تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، تو آپ ضرور کریں، لیکن آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جب منسٹریشن میں ہیں، آپ ان دنوں میں آپ اس وقت رمضان شریف میں آپ افطار پارٹی اس وقت میں پلان کر لیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی ایک تو نماز بھی نہیں جائے گی، ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو دوسری جو بھی بہرحال اس میں ایک دوسری بات یہ ہوگی کہ ظاہری بات ہے آپ قیام اللیل یعنی کہ کوئی عبادت وغیرہ وہ اگر کرنا چاہتی ہیں تو شاید اس میں آپ کو تھکاوٹ ہو جائے، لیکن پھر بھی کم از کم آپ کی نمازیں تو محفوظ ہوں گی نا، آپ کی نمازوں کے حوالے سے تو آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں نہ آئے گا، تو آپ اس طرح سے بھی اس کو پلان کر سکتی ہیں، تو یہ بھی چھوٹے سے ٹپس ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس طرح سے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے، اب میں پھر اسی حدیث کی طرف چلتی ہوں، ابھی یہ حدیث مبارکہ مکمل نہیں ہوئی، تو لہٰذا ہم نے سب نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی قضا نہیں کریں گے، ان کو بالکل اپنی نمازوں کو رمضان شریف کے اندر ہم نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے علاوہ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر ارشاد کیا فرمایا کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا تو پھر کیا ارشاد فرمایا، تو وہ اس کے گناہوں کے لیے معافی اور دوزخ سے خلاصی کا سبب بنے گا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ میں بیان فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم جو ہیں اگر کسی اب ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا سکیں تو پھر کیا کریں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ پھر اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو تم ایک کھجور سے یا ایک پانی کا گھونٹ اگر کسی کو دے دو تو تمہیں اس پر بھی ثواب مل جائے گا۔ تو گویا کہ کیا ہے کہ اس کے حوالے سے یعنی کہ روزہ افطار کروانے کے حوالے سے بہت ثواب ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو روزے افطار کروائے جاتے ہیں وہ غربا کے لیے نہیں، مساکین کے لیے نہیں، ہم لوگ تو روزے افطار کرواتے ہیں ایک ایز اے اسٹیٹس سمبل بھی ہو گیا، بن گیا ایک، یہ ایک ٹرینڈ بھی بن گیا، افطار پارٹی لوگ بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر جا رہے ہیں، وہاں پر افطار کروائے جا رہے ہیں، بڑی جو ہے وہ اس کے اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے، اور کن کو بلایا جاتا ہے؟ عمرہ کو، جو امیر لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی روزہ افطار کروانا ہے تو اس وقت بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان کنٹریز ہیں، ہمارے ایون کنٹریز کو بھی چھوڑیں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر بہت سارے ایسے رشتہ دار موجود ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، دور کے رشتہ دار میں سے، دوست احباب میں سے، ہمارے ہمسایوں میں سے، اور یہاں تک کہ ابھی پاکستان کے اندر بھی ہمیں بہت سارے ایسے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں جن کے پاس ایک وقت کھانا بھی میسر نہیں۔ تو اگر آپ کو بہت شوق ہے کہ آپ روزہ افطار کروائیں، جو کہ کروانا چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، تو اگر آپ نے چاہتے ہیں تو آپ وہی پیسے جمع کر کے آپ ان لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں مہینے کا راشن ڈلوا لیں، ان لوگوں کی سحری اور افطاری جو ہے اس کا انتظام ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو روزہ افطار کروائیں اور اتنے پیسے جو آپ ایک روزے میں جو ہے وہ خرچ کریں گے، اتنے پیسوں میں پیچھے ملکوں کے اندر، پاکستان میں اور ہمارے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اندر کتنے لوگوں کا جو ہے وہ کتنے دنوں کی لوگوں کی سحری اور افطاری کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنی اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ ہم رمضان شریف آنے سے پہلے ہم اس چیز کو میک شور کریں کہ ہم جو بھی ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، ہم جو ہے اگر کرنا ہی چاہتے ہیں، روزے افطار کروانا چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہاں پر غربا کو جو ہے وہ دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزوں کی، ماہ رمضان کی سحری اور افطاری کا جو ہے وہ انتظام کر سکیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں دوسری بات کی طرف آتی ہوں، یہ تو ہوگی تھوڑا سا رمضان شریف کے حوالے سے جو ہم خواتین جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ بڑی اہم بات، اس مہینے کو ماہ قرآن کہ قرآن والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر الفاظ کیا تھے کہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شہر رمضان، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انزل فی القرآن، جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو جس کے اندر جب قرآن کو نازل کیا گیا
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے مہینے کا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ آپ دیکھیے حدیث مبارکہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو ہے باقی دنوں میں آپ ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے، لیکن جب رمضان کا وقت آتا، رمضان کا مہینہ آتا، تو آپ قرآن کا دورہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ کرتے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس مہینے کے اندر قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب ہے بہت زیادہ۔ قرآن کا تو ایک ایک لفظ پڑھے تو آپ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن کجا کہ آپ قرآن پورا پڑھے، تو جب آپ پورا اپنا سب بہنیں جو ہیں وہ ذہن بنا لیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے ہر روز اتنا پارا پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات اسی کے ساتھ جو ہے منسلک ہے وہ میں کرتی چلوں کہ اگر آپ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ سکیں تو خوبصورتی بہت زیادہ۔ کیونکہ قرآن کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سیکھا جائے، تاکہ قرآن کے اوپر ہم عمل کر سکیں۔ ورنہ تو قرآن جو ہے وہ صرف اگر خالی اس کو حفظ کر لیا جائے اور بغیر معنی کے، یا پھر اس کو ویسے ہی پڑھا جائے بغیر معنی کے، تو دو کہ اس میں ثواب ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن کا حق تو ادا نہ ہوا۔ قرآن کا اگر حق ادا کرنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی تیاری ایسے کرنی ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں ہماری بہنیں جو ہیں جہاں دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے، دورہ قرآن کو جوائن کریں، تاکہ دورہ قرآن سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو دورہ قرآن کے اندر کم از کم ہر روز ایک پارہ آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک پارہ آپ دورہ قرآن میں ختم کر سکتی ہیں۔ ایک پارے کی اپنی روٹین بنا لیں کہ میں نے بھی جب صبح سحری کے وقت اٹھنا ہے تو سحری کے بعد میں نے سونا نہیں ہے، بلکہ سونے سے پہلے میں نے اپنا جو ہے اتنا پارہ یا ایک پارہ جو ہے وہ میں نے ربع کرنا ہے، نصف کرنا ہے، میں نے یہ پارہ اتنا پڑھنا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو قرآن دورہ قرآن میں آپ کا ختم ہوگا سبھی کے ساتھ، اور ایک جو قرآن ہے وہ آپ کا کن کے ساتھ ختم ہوگا، آپ جو خود پڑھ رہی ہوں گی ایک اس میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کے 2 قرآن جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر آپ تراویح میں بھی جاتی ہیں، جیسے الحمدللہ مرد حضرات تو تراویح کے لیے مسجد میں جائیں گے، لیکن کیونکہ اگر کچھ مساجد کے اندر خواتین کے لیے انتظام نہیں ہے، اگر انتظام ہے تو سبحان اللہ، تو آپ بھی تراویح کے لیے مسجدوں میں جائیں، اور مسجدوں میں جب جائیں تو جو ایک پارہ ہر روز تراویح میں پڑھا جائے گا تو اس سے وہ تیسرا آپ کا قرآن ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ دیکھیے کتنا آپ جو ہے 3 قرآن آپ رمضان شریف کے اندر ختم کر سکتی ہیں۔ ہاں، اب ایک اور چیز ہے یہاں پر، ایک اور مسئلہ میں بیان کر دوں ساتھ ہی، وہ کیا ہے کہ جیسے آپ پیریڈز کی حالت میں، بہت ساری خواتین پیریڈز کی حالت میں ہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پریگننسی میں ہیں، بہت ساری خواتین بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ تو اب آپ ان حالتوں میں کیونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک آپ کے پاس شرعی عذر ہے، تو آپ اس وقت میں کیا کریں؟ تو مت سوچیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تو لہٰذا مجھے کچھ نہیں کرنا۔ نہیں، رمضان شریف کی برکتیں، سعادتیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، یہ شرعی عذر تو آپ کا ہے۔ رمضان شریف تو اپنی برکتوں کی برسات کر رہا ہوگا، رمضان شریف کی تو جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، جو اس کی جو رحمتیں ہیں وہ تو برس رہی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ساری خواتین بہنیں جو پیریڈز میں بھی ہیں، جو پریگننٹ ہیں، وہ روزہ نہیں اگر رکھ پا رہی، پہلے تو یہ ہے کہ ان کو رکھنا چاہیے اگر وہ رکھ سکتی ہیں، اگر نہیں رکھ پا رہی تو پھر وہ کیا کریں، اور وہ خواتین جن کا ابھی ڈیلیوری ہوئی ہے اور ابھی وہ ناپاکی کی حالت میں، اب وہ کیا کریں؟ وہ ساری بہنیں خدا کے لیے اپنے رمضان شریف کے دنوں کو ضائع نہیں کرنا، بالکل یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا تو لہٰذا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ پورے رمضان شریف کے سارے دن رات کے اندر آپ تسبیحات کریں، آپ دعائیں پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی اللہ، جتنا استغفار کر سکتی ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر وہ ساری دعائیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، مولا تو ہمیں معاف فرما۔ یہ ساری دعائیں ہیں، یہ آپ ان دعاؤں کو، اور صبح اگر سحری کے وقت آپ نے روزہ تو نہیں رکھنا، آپ اپنی فیملی کے لیے روزہ سحری بنانے کے لیے اٹھ رہی ہیں، تو آپ اس وقت یہ دعائیں پڑھیں آپ۔ اور یہ کہا گیا ہے خصوصی طور پہ خواتین سے، کیونکہ بہت ساری خواتین بہنیں جب پیریڈز آتے ہیں تو وہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتی ہیں، پھر نمازوں کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے، پڑھنے پڑھانا ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خواتین
ایسے کیا کریں جب پیریڈز کی حالت میں ہو تو وہ اتنی وہ جب نماز کا وقت آئے وہ جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں، وہ جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر تو تسبیح پڑھتی رہیں، اتنی دیر تسبیح پڑھیں جتنی دیر جو ہے وہ نماز پڑھتی تھی، تاکہ ان کی نماز کی عادت نہ جائے، ان کو نماز کی عادت رہے، ایک بات۔ اور اسی طرح سے آپ نے رمضان شریف میں بھی کرنا ہے، رمضان شریف کے اندر بھی آپ نمازوں تو نہیں پڑھیں گی لیکن روزے بھی نہیں آپ رکھیں گی، جب آپ پیریڈز میں ہے، نفاس میں ہے اور دوسری پرابلم میں شرعی عذر ہے، تو ان دنوں میں پھر آپ تسبیحات کریں، سحری کے وقت کریں، رات سونے سے پہلے کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے اور رو رو کے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ مجھے وہ جب حدیث مبارکہ یاد آتی ہے تو یقین کیجئے کہ دل کرتا ہے بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ۔ کیوں کہ ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بار بار آمین کہہ رہے ہیں جبکہ ہمیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہم نے تو کی نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات میں آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی جو ہے وہ ناک خاک میں مل جائے کہ جو شخص رمضان ماہ رمضان پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا ہماری میری پیاری پیاری سی بہنوں، یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان مغفرت کا بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ اور تیسرا عشرہ اس کو کہا بھی گیا نا دوزخ سے نجات، دوسرے کو کہا گیا مغفرت ہے، پہلے کو کہا گیا رحمت کا عشرہ ہے، یعنی کہ 3 عشروں کو عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور تیسرا دوزخ سے آزادی۔ تو وہ دعائیں پڑھیں، وہ ساری دعائیں پڑھیں اپنے ماہ رمضان کی ایک گھڑی کو۔ کوئی خواتین کے اندر کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، گوسپنگ کرنا، چگلی، غیبتیں، کوئی فون کرے ان سے کہیں معذرت کے ساتھ نہ ہم چگلی کریں گے نہ ہم چگلی سنیں گے، تو لہٰذا صرف اور صرف ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو ہر بری بات سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ شخص جو ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر اپنی زبان کو جھوٹ سے بری باتوں سے نہ بچا سکا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اور اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو ہر گناہ سے پاک رکھنا ہے، کسی کی چغلی، غیبت، کوئی کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں بھی بنتی ہے تو خاموشی اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش سوچیں، مت سوچیں کسی کے بارے میں، سوچیں کہ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا اگر ہماری بخشش نہ ہوئی ماہ رمضان میں تو ہم کہاں جائیں گے۔ ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے، ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے، اس طرح سے سوچنا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں۔ اور بہت ساری بہنیں جو ہیں، اکثر خواتین جو ہیں وہ اپنا جیسے جو تو جاب کرتی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے جاب میں بزی ہوں گی، جاب کرنے والی خواتین سے بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ ہر وقت اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ منہ کے اندر ان کے جو ہے زبان کے اندر تسبیح جاری رہنی چاہیے، اور وہ کوئی بھی جو ہے وہ دعا جو ہے جو ان کے لیے آسانی ہے وہ دعا پڑھتی رہیں تاکہ جو ہے اللہ پاک ان کے اوپر رحمت فرمائے، اپنی زبانوں کو تر رکھے ذکر سے۔ پھر وہ خواتین بہنیں جو گھروں کے اندر ہیں وہ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے اگر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ چینلز دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اکثر ہم وقت گزارنے کے لیے ہم لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا کے لیے ایسے نہ کیجیے۔ وہ جو وقت آپ کے پاس ملے آپ اس کے اندر قرآن کھول لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ اس طرح کے بیان سنیں جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہے۔ پھر جب افطاری کا وقت آئے تو افطاری کے وقت میں مت سوچیں کہ بس ٹھیک ہے اب میں نے 5-6 ڈشیں بنانی ہیں، 5-6 ڈشیں بنانی ہیں، میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ ہماری خواتین بہنیں 4-5 گھنٹے پہلے کچن میں داخل ہو جائیں گی، اس کے بعد فلاں کی ڈش، یہ ڈش۔ ہم اپنے دسترخوانوں کو سادہ رکھیں گی تو آپ کا خرچہ بھی کم آئے گا
اور صحت تندرستی بھی رہے گی اور بہت ساری آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے، اور ہمارے اندر جو ہے یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں جو ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے، کئی دن ان کے گھر میں کھانا میسر نہیں ہوتا، تو ہمیں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم وسلم کی سیرت طیبہ کا سوچے نا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا سوچے نا، کیسی چکی پیستی تھی سرکار سیدہ کائنات، اور وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار تھی، اور وہ جو جنت کے نوجوان ان کی والدہ تھی، آپ سوچیں، اور سرکار دو عالم وسلم کی آپ کی پیاری بیٹی لقت جگر تھی، اور سیدنا علی کی جو ہے جو گھر والی، آپ یہ سوچیں ان کا عالم کیا تھا، چکی پیس رہی ہیں، سارے گھر کے کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود زبانیں جو ہے وہ ذکر سے تر ہیں۔ ہم خواتین نے بھی ایسے کرنا ہے، ہماری روٹین بھی ایسی ہونی چاہیے، آپ کا ایک ایک وقت جو ہے، ابھی رمضان شریف ابھی کیونکہ چند دن باقی ہیں، آج جو ہے وہ 20 تاریخ ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلی 1 مارچ کو جو ہے رمضان شریف شروع ہو جائے، تو ابھی 10 دن ہے، جو آپ لوگوں نے اپنی تیاریاں کرنی ہیں، جو آپ لوگوں نے اپنا جو گھر کے حوالے سے آپ سمجھتی ہیں سموسے پکانے ہیں، پکوڑے کرنے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، ان کو پہلے سے تیاری کر لیں، تاکہ جب ماہ رمضان آئے تو آپ کا کام ہو کہ صرف آپ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کچن میں گئی ہیں، آپ کی افطاری بن گئی، اور اس کے بعد افطاری سے پہلے یہ میک شور کریں کہ سب اپنے بچوں کو، فیملی کو لے کر دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ وقت جو ہے، افطاری کا وقت جو ہے، اتنا قیمتی وقت کہ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو ہم اس وقت کو کبھی ضائع نہ کریں۔ ساری بہنیں، خواتین اپنے بچوں کو، شوہر حضرات، مرد حضرات اپنے سب بیٹھے وہاں پر قرآن کی تلاوت کریں، 5-10 منٹ پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایک اچھی بات، سرکار دو عالم وسلم کی ایک اچھی بات، یا قرآن کی کوئی اچھی بات، حدیث مبارکہ کوئی ایک اچھی بات جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے بعد آپ افطاری کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ واقعی صحیح معنوں میں جو ہے آپ اپنی بخشش بھی کروائیں گی، اپنے گھر والوں کی بھی، کیونکہ قرآن کے اندر الفاظ ہیں اس چیز کے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ صرف یہ مت سوچیں کہ بس، بہت ساری ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ بس ہم کر رہے ہیں نا کافی ہے، اپنی اولادوں کو وہ اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی۔ بحیثیت خاتون، بحیثیت مسلمان خاتون، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا، اپنی بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنا، اور خام میں ان کے روزے بچے ہمارے مس کرتے ہیں، مرد حضرات مس کرتے ہیں، ہماری خواتین بہنیں رمضان کے روزے مس کرتی ہیں، سخت گناہ ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ رمضان کے روزے بغیر شرعی عذر کے آپ نہیں چھوڑ سکتے، ساری بہنیں اس چیز کا ذہن میں رکھیں، بالکل جو ہے رمضان کے روزے بغیر without any valid reason you cannot miss any fast of رمضان، یہ فرض روزے ہیں، ان کی معافی نہیں ملنی ہے۔ آپ اس لیے اپنا ذہن بنائیں، اپنے روزے پورے کرنے ہیں، اپنی بچیوں کو اٹھائیں، اگر وہ بالغ ہیں، بچے بالغ ہیں، ان کو روزے کے لیے اٹھائیں، اور مرد حضرات جو ہیں نہیں روزہ رکھتے ان کو اس چیز کی ترغیب دیں کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ روزہ بالکل نہیں چھوڑنا، بالکل رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن۔ تو یہ سارے کے سارے یہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے چند ایک ٹپس تھے، آج میں نے کچھ بیان کیے۔ انشاءاللہ آگے اگلی جمعرات کو کیونکہ دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ دورہ قرآن کے اندر حوالے سے بھی انشاءاللہ میں تھوڑے سے ٹپس جو ہیں وہ ساتھ میں، اور جو رمضان کے روزوں کے جو فقہی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو بھی میں ساتھ بیان کرتی رہوں گی۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ سلسلہ ہمارا ہر روز جو ہے وہ دورہ قرآن 27 سے شروع ہو رہا ہے، 27 فروری سے، اور پھر یہ کنٹینیوسلی انشاءاللہ ماہ رمضان کے آخر تک جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لنک ہے، زوم کا لنک جو ہے، اسکائپ کا جو ہے، زیادہ کوشش کیا کرے زوم کے لنک کو شیئر کیا کرے، کیونکہ اسکائپ کے اوپر جو ہے جب 100 سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر اسکائپ جو ہے وہ آگے انٹرٹین نہیں کرتا۔ تو زوم کا لنک جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے 300 لوگ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں، تو آپ زوم کا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنیں جو ہے وہ قرآن کی طرف آ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ سکیں۔ الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب